الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد۔ گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے جادو کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھیں اور یہ بتلایا گیا تھا کہ جادو کفریہ عمل ہے، جادو کرانا یہ جائز نہیں، حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اگر ہم اور آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آج کل جادو کا کاروبار بہت زیادہ چل رہا ہے، لوگ جادو کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں، روپیہ پیسہ کماتے ہیں۔ لوگوں نے جادو کرانے کو کاروبار بنا رکھا ہے، اس لیے جادو کے بارے میں جاننا، اس کی حقیقت کو جاننا اور شریعت کا جو حکم ہے جادو کے بارے میں اس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ جادو جیسے بڑے گناہ سے ہم خود بچ سکیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بچا سکیں۔ آج کے درس میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ جادو کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ فلاں پر جادو کیا گیا ہے یا ہمارے اوپر جادو کسی نے کیا ہے تو جادو کا علاج کرانا چاہیے، اس لیے کہ جادو بھی ایک بیماری ہے، اور اگر آدمی کو بیماری لگ جائے اور آدمی کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کو علاج کرانا چاہیے۔ جیسے ہمیں بخار لگ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں۔ اسی طرح اگر جادو کا اثر ہمارے اوپر ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو جادو کا علاج کرانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جادو بھی ایک بیماری ہے۔ بلکہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علماء حضرات جانتے ہیں ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ایاز کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ قاضی ایاز کہتے ہیں وَالسِّحْرُ مَرَضٌ مِّنَ الْأَمْرَاضِ۔ قاضی ایاز بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ وَالسِّحْرُ مَرَضٌ مِّنَ الْأَمْرَاضِ، کہ جادو بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، جادو بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور ہر بیماری کا علاج کرانے کی اسلام نے کیا ہے، ترغیب دلائی ہے۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے، ترغیب دلائی ہے کہ اگر ہم اور آپ بیمار ہو جائیں تو کیا کریں، علاج کرائیں۔ اور علاج اور معالجے سے متعلق، علاج کرانے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ دیہاتیوں نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوا استعمال کریں؟ دیہات سے کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنا علاج کرا سکتے ہیں؟ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہم اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے، شفا اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بیماری اللہ کی طرف سے، شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائے تو علاج کرائے۔ یہ علاج کرانا اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہم ٹھیک ہوں گے، نہیں منظور ہوگا تو نہیں ٹھیک ہوں گے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں اور آپ کو بھروسہ کرنا ہے، لیکن جو جائز طریقہ ہے بچنے کا بیماری سے، یا بیمار ہو جائے تو اسے شفا حاصل کرنے کا، تو جائز طریقہ دوا اور علاج کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کے خلاف نہیں۔ تو جو لوگ دیہات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم دوا استعمال کر سکتے ہیں، تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ لم يدع داء الا وضع له شفاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے بندو، دوا لیا کرو، اگر تم بیمار ہو جاؤ تو دوا لیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں بنائی مگر اس کی شفا بھی بنائی۔ جتنی بھی بیماری دنیا میں پائی جاتی ہے نا، آپ یہ یاد رکھ لیں اور پورا یقین رکھیں کہ کوئی ایسی دنیا میں بیماری نہیں ہے جس کا علاج موجود نہ ہو۔
جو بھی بیماری اس دنیا کے اندر ہے، چاہے چھوٹی بیماری ہو، بڑی بیماری ہو، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ لا علاج بیماری، کیا کہتے ہیں، لا علاج بیماری ہے، یعنی ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ ہر بیماری کی اللہ تعالیٰ نے دوا رکھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس دوا کو کبھی ہم جان جاتے ہیں اور کبھی ہمارے علم سے دور وہ دوا ہوتی ہے، وہ علاج دور ہوتا ہے ہمارے علم سے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج نہ رکھا ہو۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یا عباد اللہ تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے بندو دوا لیا کرو، اگر آپ بیمار ہو جاؤ تو دوا لیا کرو۔ بلا شبہ جس ذات نے بیماری پیدا کی، بیماری کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ جس ذات نے بیماری پیدا کی ہے اس نے اس کی دوا بھی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی پیدا کی اور اس کا علاج بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے آدمی کو علاج کرانا چاہیے، معالجہ کرانا چاہیے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنیے، ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء، بڑی واضح حدیث۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں عالمہ من عالمہ وجہلہ من جہلہ، بہت مشہور روایت ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔ جس نے اسے جان لیا اس نے اسے جان لیا، اور جو اس سے لا علم رہا وہ جاہل ہی رہ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری رکھی ہے، جو بھی بیماری ہم اور آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹر بعض لوگ کیا ہے اس دوا تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کینسر کی تو کوئی دوا نہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ سنا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے کینسر کے مریض جو ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوا ہے، لیکن یہ کہ کبھی ہمارا علم اور آپ کا علم یا ڈاکٹر کا علم وہ دوا تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ یہ ایسا مرض ہے یا ایسی بیماری جس کی کوئی دوا نہیں۔ اگر اس طرح کہتے ہیں گویا اس حدیث کی ہم مخالفت کرتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ میرے بھائیو، خلاصہ کیا معلوم ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جادو کے مریض کو بھی چاہیے کہ اپنا علاج کرائے، جادو کے مریض کو بھی چاہیے کہ اپنا علاج کرائے، کیونکہ علاج کرانا شرعی طور پر ثابت ہی نہیں بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ بہت ضروری ہے کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرانا جائز نہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے، کوئی آدمی جادو کر دے تو جادو کا علاج جادو کے ذریعے یہ درست نہیں، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اور اس کو حدیث میں نشرہ کہا گیا ہے، نون شین را اور گولٹا، نشرہ کہا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرتی فقال هو من عمل الشیطان۔ کسی کے اوپر جادو لگ جاتا ہے، دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جادوگر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں، یہ جادو کو جادوگر ہی ختم کر پائے گا، یہ گناہ کا کام ہے، یہ برا، یہ ایسا عمل ہے جو کہ جائز نہیں ہے، یہ حرام عمل ہے کہ اگر آپ کو جادو لگ جائے تو آپ جادوگر کے پاس جائیں، بابا کے پاس جائیں، فلانا پیر صاحب کے پاس جائیں، فلانا درگاہ پر جائیں اور پھر کفریہ عمل کریں، گناہ کا عمل کریں اس جادو کو ختم کرنے کے لیے، اس جادو کے علاج کے لیے۔ یاد رکھیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا باضابطہ نشرہ کے بارے میں، اور میں نے بتایا نشرہ کس کو کہتے ہیں؟ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرانے کو نشرہ کس کو کہتے ہیں؟ جادو کے ذریعے علاج کرانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ شیطانی کام، یہ شیطانی کام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جادو کو جادوگر کے ذریعے ختم کرانا چاہتے ہیں
وہ شیطانی کام کرتے ہیں، اس لیے ہر آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام سے پہلے نشرہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، کسی کے اوپر جادو لگ جاتا تو جادوگر کے پاس پھر جاتے تاکہ وہ جادو ختم ہو سکے۔ ایسے عمل کو، ایسے کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، جادو کے حوالے سے ایک نقطہ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جادو ہے؟ یہ کیسے ہم اور آپ جان سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے یا جادو نہیں؟ جادو کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جادو کی کچھ پہچان ہے۔ اس کو دیکھ کر، ان علامتوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ کچھ علامتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ سنیے جن علامتوں کو اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ نمبر 1، جادو کی علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اچانک عبادات سے دل اچاٹ ہو جانا۔ کوئی آدمی عبادت گزار ہے، نماز کا پابند ہے، اچانک کیا ہے اس کا دل مسجد سے الگ ہو گیا، عبادت سے وہ آدمی کیا ہے دور ہو گیا، اس کا دل اللہ کی عبادت میں نہیں لگ رہا ہے، نماز میں نہیں لگ رہا ہے، نیکی کے کام میں نہیں لگ رہا ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہو۔ نمبر 2، دوسری بڑی نشانی کہ اولاد اور والدین، بھائیوں، دوستوں، شریکوں یا میاں بیوی محبت کا اچانک نفرت میں بدل جانا۔ دو میاں بیوی تھے، بہت ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے، اچھی زندگی دونوں کی گزر رہی تھی، باپ بیٹے کی زندگی بڑی اچھی تھی، بھائیوں میں بڑا اتفاق تھا، بڑی محبت تھی، اور اچانک دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ میاں بیوی کے مابین جو محبت تھی وہ نفرت میں بدل گئی۔ دونوں جو بہت اچھے دوست تھے، بہت اچھے میاں بیوی تھے اور شوہر تھے، دونوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، دونوں میں بہت زبردست کیا دشمنی پیدا ہو گئی، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، ماں باپ اور بچوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ تو گویا یہ بھی اس بات کی علامت ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ان لوگوں پر جادو کیا ہو اور دوستی کو، محبت کو نفرت میں کسی نے بدل دیا ہو جادو کے ذریعے۔ تیسری ایک علامت یہ بھی ہے کہ شوہر یا بیوی میں ہم بستری کی خواہش کیا ہے ختم ہو جانا۔ بس اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے، میاں بیوی تھے، شوہر اور بیوی، اور جو مجامعات یا ہم بستری کہتے ہیں اس کی بالکل کیا ہے خواہش ختم ہو گئی۔ یہ کام بھی جادو کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک علامت یہ بھی ہے کہ اچانک بیوی سے محبت کا حد سے بڑھ جانا۔ دونوں میں کیا ہے انبن تھا، اور اچانک بہت سارے لوگ جاتے ہیں جادوگر کے پاس اور یہ کام کراتے ہیں کہ دیکھیے نا دونوں میں نہیں بن رہا ہے تو کچھ ایسا کر دیجئے کہ دونوں میں محبت ہو جائے۔ تو جادو کے ذریعے محبت بھی کروانا یہ بھی گناہ ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے یہ، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فلانا کا شوہر کیا ہے اور اپنی بیوی سے کیا تعلق نہیں ہے، اور جادو کے ذریعے کیا کرتے ہیں دونوں میں محبت پیدا کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ بھی گناہ ہے، اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اسی لیے اچانک بیوی سے محبت کا حد سے بڑھ جانا، اس کے بغیر بے صبری، اس کی اندھی فرما برداری شروع کر دی جائے۔ اب شوہر دلی جا رہا ہے، اس کا دل نہیں لگ رہا، ممبئی جا رہا ہے کمانے، دل نہیں لگ رہا ہے، فوراً کیا گھر پہ بھاگ کر آ رہا ہے۔ تو یہ ساری نشانی اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے جادو کر دیا گیا ہے یا کسی نے جادو اس پر کیا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے خاص طور سے جب نئے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں اور سسرال والے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے یا یہ جو شوہر ہے اس کا تعلق بیوی سے ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ جادو کے ذریعے دونوں کے مابین محبت پیدا کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت ہوتا ہے گاؤں میں اور بستیوں میں۔ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے مابین جو اختلاف ہے دور کر دے، دونوں کے مابین محبت پیدا کر دے۔ یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن جادو کے ذریعے دونوں کے مابین محبت پیدا کرانا یا دونوں کے مابین نفرت اور دشمنی پیدا کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح جادو کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ کسی خاص جگہ پر بے چینی، خوف یا گھبراہٹ محسوس ہونے لگے۔ کوئی آدمی اپنے گھر میں ہے اور اچانک یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے، اس کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے اور بے چینی پیدا ہو رہی ہے، اس کو اطمینان نصیب نہیں ہو رہا، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہو۔ اسی طرح جسم میں کسی جگہ ہمیشہ درد رہنا، لیکن طبی معائنے کے باوجود اس کا کوئی سبب
یعنی کسی کے بدن میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ساری تشخیص ہو جا رہی ہے، سارا علاج ہو جا رہا ہے، ساری جانچ ہو جا رہی ہے، لیکن کسی مرض کا پتہ نہیں چل رہا، کسی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا، ڈاکٹر کہہ رہا کچھ نہیں ہے، وہ آدمی کہہ رہا نہیں درد ہے، میں بالکل کرا رہا ہوں درد سے، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا نہیں آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ایسا کوئی مرض نہیں ہے، ایسی کوئی بیماری نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایسے آدمی پر جادو کر دیا ہو جس کی وجہ سے اس کو درد ہو رہا ہو۔ اسی طرح ہمیشہ سستی اور کاہلی میں مبتلا رہنا، ایک آدمی بڑا نشیط تھا، بڑا فرتیلا تھا، چاق چوبند تھا، بڑا ایکٹیو آدمی تھا، اچانک یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ آدمی کیا بڑا سست ہو گیا، بڑا کاہل ہو گیا، وہ آدمی ہمیشہ کیا اکیلے رہنا پسند کرتا ہے، جو لوگوں کے سامنے لوگوں کے بیچ میں رہنے والا آدمی، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ آدمی ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم اکیلے رہیں، لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، گھر والوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، بال بچوں سے ملتا جلتا نہیں، پڑوسیوں سے اس کا ملنا جلنا سب ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے، ہو سکتا ہے کسی نے اس کو جادو کر دیا ہو۔ اسی طرح سوتے جاگتے ڈراؤنی آوازیں سنائی دینا، وہ آدمی سویا ہوا ہے اور اچانک کیا ہے نیند میں ڈر جا رہا ہے، کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ڈراؤنی آواز کیا اس کو سنائی دے رہی ہے، اور عجیب قسم کا خواب دیکھ رہا ہے، ایسا خواب جو ڈراؤنا خواب، ایسا خواب دیکھ رہا ہے، یا یہ کہ بہت زیادہ وہ آدمی شکوک شبہات میں مبتلا رہتا ہے، بہت سارے وساوس اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے کوئی ضروری نہیں کہ یہ جادو ہی ہو، لیکن یہ جادو کی علامتوں میں سے ہو سکتا ہے، ممکنہ یہ علامتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ علامتیں بھی کیا ہیں جادو کی شکلوں میں سے ایک شکل ہو۔ اس طرح سے ان پریشانیوں کے ذریعے کسی نے اس کے اوپر جادو کیا ہو، یہ چند اہم علامتیں ہیں جن کے ذریعے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ آدمی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ جادو کیے بہت سارے علاج ہیں، علاج کے طریقے بہت سارے ہیں، اور سب سے پہلا علاج دیکھ لیجیے، اگر کسی کے اوپر جادو کیا گیا پتہ ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، تو علاج کے بہت سارے جائز طریقے، ناجائز نہیں۔ ہم نے بتا دیا کہ ناجائز کون سا طریقہ ہے، جادو کو جادو کے ذریعے کرنا، کسی بابا کے پاس جانا، کسی درگاہ پہ جانا، کسی جادوگر کے پاس جا کر جادو کا علاج کرانا، یہ بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ بہت سارے مسلمان مرد، بہت ساری مسلمان عورتیں اس گناہ میں ملوث ہیں اور یہ گناہ کا کام کرتی ہیں، ان کو بچنا چاہیے۔ لیکن جادو دور کرنے کے کچھ شرعی طریقے بھی ہیں، جائز طریقے ہیں، جس کی طرف اہل علم نے ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ سب سے کارگر طریقہ جادو کو ختم کرنے کا، دور کرنے کا، اور جادو سے جادو کے نقصان سے بچنے کا سب سے کارگر طریقہ اگر کوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پتہ لگائیے کہ کیسے آپ کے اوپر جادو کیا گیا، آپ کے اوپر کسی نے کس چیز میں جادو کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کیا ہے آپ کے بال کے ذریعے جادو کیا ہو، کوئی چیز کیا ہے آپ کے گھر میں ڈال دیا ہو سکتا ہے جادو کر کے، اب کوئی چیز پھینک دیا ہو، ایسا کرتے ہیں لوگ، جادو کر کے کسی گھر میں ڈال دیتے ہیں، کسی کے دروازے پہ ڈال دیتے ہیں، کسی کے بستر پہ ڈال دیتے ہیں، کسی کی الماری میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ اس کو پتہ لگائیے کہ وہ کس چیز میں جادو کیا ہے، اور اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ اچھا یہ تو چیز ہمارے یہاں نہیں تھی، کچھ لکھا ہوا اس کے اوپر ہے، کچھ لکیریں بنائی ہوئی ہیں، کچھ ایسا اندازہ ہو کہ یہ جادو والا کام اسی کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، تو اگر آپ اس چیز تک، جادو کی چیز تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیے، اس کو ڈھونڈیے، اس جادو کی چیز کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، اور اگر وہ مل جائے آپ اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہاں اسی چیز کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، اگر آپ کو وہ چیز مل جائے تو یاد رکھیے کہ پھر آپ اس کے اوپر، جو چیز جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس کے اوپر معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے آپ اس کے اوپر دم کر دیجیے، جو اس کے اوپر جادو کر کے آپ کے گھر میں ڈالا گیا ہے، آپ کے بستر کے اوپر، آپ کے سرانے، آپ کے پیتانے، آپ کی الماری میں، یا کہیں بھی آپ کے گھر میں یا گھر کے باہر ارد گرد کہیں بھی وہ جادو والا سامان ملے، جادو والی چیز ملے، اس کے اوپر کیا کیجئے، ایک ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیجئے، اور اس کے بعد اس کو لے جا کر کیا کیجئے،
اس کو تلف کر دیجیے، ختم کر دیجیے، یا تو کیا اس کو دفن کر دیجیے، اس کو کیا ہے دفن کر دیجئے۔ جیسے وہ چیز ختم ہوگی جس کے ذریعے آپ کے گھر کے اوپر یا آپ کے بال بچے کے اوپر یا آپ کے اوپر جادو کسی نے کیا ہے، جیسے وہ چیز ختم ہوگی دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو راحت ملنی شروع ہوگی، آپ کی پریشانی ختم، اب جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے جس چیز کے ذریعے جادو کیا گیا تھا وہ چیز اب کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، اس لیے جادو کا اثر بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا، اور جادو کر کے زروان کے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ جب پتا چلا تو اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا اور اس کو پھر دفن کروا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی وہ دھیرے دھیرے کیا ہے ختم ہو گئی۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں چیز کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، اس کو تلاش کیجیے، اور تلاش کر کے اس پر ایک ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے آپ اس کو ضائع کر دیجئے، اس کو ختم کر دیجئے، اس کو جلا دیجئے، یا کہ اس کو پھینک دیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو اور بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیں اس کے اوپر جو جس کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، اور سب پڑھ کر اس کو جلا دیجئے، جلا بھی سکتے ہیں، دفن بھی کر دیجئے زمین میں، یا کہ اس کو آپ جلا بھی سکتے ہیں، یا کہ کہیں پانی وانی ہے، ندی وغیرہ ہے اس میں ڈال دیجئے، اس میں کیا ہے ڈال دیجئے، تاکہ وہ بہہ کر کیا ہے کہیں دور کیا ہے چلا جائے، ضائع ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ جب وہ چیز ختم ہو جائے گی تو آپ کے اوپر جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، جو تکلیف آپ محسوس کر رہے تھے نا جادو کی وجہ سے، وہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دوسرا جو طریقہ ہے، دوسرا طریقہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کیسے جادو کیا گیا، کس چیز میں جادو کر کے ہمارے گھر میں ڈالا گیا، اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں لگ پا رہا ہے، تو دوسرا جو طریقہ ہے وہ جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، جو آدمی جادو کے اثر کو محسوس کر رہا ہے، اس کے اوپر دم کیا جائے، شرعی وہ دعائیں پڑھی جائیں جن دعاؤں کے پڑھنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کیا پڑھیں گے، اس کے اوپر بہت سارے اہل علم کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، شیخ سعید القحطانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ چند مفید دعائیں، ان دعاؤں کو پڑھنے سے جادو ختم ہو جائے گا، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ پڑھا جائے، اور پتہ ہے سورۃ الفاتحہ بہت طاقتور سورت ہے، بہت اہم، بہت فضیلت والی سورت ہے، اور ہر مرض کا سورۃ الفاتحہ کے اندر علاج ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے، لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن موجود ہے جو مکمل شفا ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی عظیم سورت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں پڑھتے، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو جادو زدہ آدمی کے اوپر، یعنی جس کے اوپر جادو ہوا ہے، جو جادو کے اثر کو محسوس کر رہا ہے، اس کے اوپر کیا پڑھنا چاہیے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن بیان کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے سورۃ الفلق پڑھے، کیا پڑھے، سورۃ الفلق پڑھے، اسی طرح سورۃ الناس پڑھے۔ اسی طرح ایک دعا ہے جس کو جبریل علیہ السلام کا دم کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لوگوں نے جادو کیا ہے اور اس کا اثر بھی ہوا ہے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تو جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کرتے تھے، اور جب دم کرتے تھے تو جو دعا پڑھتے تھے، دعا بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پہ جبریل علیہ السلام جس دعا کے ذریعے دم کرتے تھے وہ کیا تھی دعا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ ایک لائن کی بس دعا ہے، یہ ایک لائن کی دعا ہے۔ لوگ دعا کا سہارا نہیں لیتے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں کرتے ہیں، اور غلط طریقے سے جادو کا علاج اور معالجہ کراتے ہیں۔ دیکھیے کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اگر یہ دعا پڑھ کے دم کیا جائے اس آدمی کے اوپر جس کو جادو لگا ہے، تو انشاءاللہ اس کا جادو اتر جائے گا، جادو ختم ہو جائے گا اور جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے،
یہ دعا بھی کیا ہے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آیت الکرسی بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ ایسے آدمی کے اوپر آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے کہا سورۃ البقرہ کی 1 نمبر آیت سے لے کر 5 آیت تک، سورۃ البقرہ کی 1 نمبر آیت سے لے کر 5 نمبر آیت تک پڑھے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163-64، اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 سے لے کر 286 تک، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے لے کر 19 تک، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 سے لے کر 56 تک، سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک۔ اگر یہ ساری آیتیں ہم پڑھیں تو بہت وقت لگے گا، لیکن یہ ساری آیتیں اگر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اگر یہ آیتیں پڑھی جائیں، انشاءاللہ باذن اللہ جس آدمی کو جادو لگا ہے اور جادو کے مرض میں مبتلا ہے وہ جادو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 81 سے لے کر 82 تک، اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 59، سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں، سورۃ الصافات کی 1 نمبر آیت سے لے کر 10 نمبر آیت تک، سورہ اعقاف کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک، سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک، سورہ جن کی آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک۔ اگر یہ آیتیں اور یہ دعائیں اگر ہم صدق دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور دکھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس دکھ سے نجات دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ جادو بھی بیماری ہے، جس طرح ہر بیماری کا علاج ہے اسی طرح اس بیماری کا بھی علاج ہے، اور اس جائز طریقے سے بھی جادو کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی میں نے باتیں بتائیں، جو دعائیں بتائیں، میں نے جو آیتیں بتائیں، یاد رکھیے ان میں سے کچھ سے متعلق، کچھ دعاؤں سے متعلق، کچھ آیتوں سے متعلق باضابطہ کتاب اور سنت میں، قرآن اور حدیث میں نص موجود ہے، اور کچھ ایسی دعائیں ہیں جن کے متعلق نصوص تو موجود نہیں، لیکن البتہ عمومی دلائل کے تحت وہ ساری دعائیں اور ساری آیتیں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا اور یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ جادو کرنے سے، کرانے سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ جادو کرنا کرانا گناہ ہے، کفریہ عمل ہے، لیکن اگر کسی کے اوپر جادو کر دیا جائے، کرا دیا جائے تو اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا علاج بھی اسلام نے بتلایا ہے۔ اور شرعی طریقہ ہے جادو سے بچنے کا، اور جادو ہو جائے تو اس کے اثر کو ختم کرنے کا، تو ہر حال میں ہمیں غیر شرعی طریقہ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہمیں شریعت کا سہارا لینا چاہیے۔ قرآن اور حدیث پر رہتے ہوئے ہمیں اپنی بیماری کا علاج کرانا چاہیے۔ خاص طور سے جادو ٹونا کا علاج جو ہے ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کرانا چاہیے، کبھی کسی ٹھگ کے پاس نہیں جانا چاہیے، کبھی کسی چور اچکے اور بدماش کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جادو کا علاج وہ لوگ کا دعویٰ کرتے جو کبھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جو کبھی روزہ نہیں رکھتا، وہ لوگ دین کے سوداگر ہیں، وہ آپ سے آپ کا عقیدہ چھینتے ہیں، وہ آپ سے آپ کا ایمان چھینتے ہیں، وہ آپ سے اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ ہوتا ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے، ایسے پاکھنڈیوں سے، ایسے جادوگروں سے، ایسے باباؤں سے، ایسے پیروں سے بچنا، اور ایسے درگاہوں اور خانقاہوں سے بچنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم بچنا چاہیں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور صحیح راستے اختیار کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مرض سے ہمیں انشاءاللہ شفا دے گا، اور میں نے کہا کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوا موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جادو سے بچائے، جادو کرنے سے، کرانے سے، جادو کا علم سیکھنے سے، سکھانے سے، اور جادو کے مرض سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور عقیدہ توحید پر اور سنت پر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اور عقیدہ توحید سنت ہی پر ہماری موت آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ